اسے پتہ چل جائے گا حج بہت عظیم عبادت ہے، لیکن حج کیسے کرنا ہے، کیا ترتیب ہے، اسے نہیں پتہ چلے گا۔ اور اسی طرح ایک لمبی فہرست۔ زکوٰۃ بہت امپورٹنٹ ہے، پتہ نہیں چلے گا کیا کرنا۔ خمس امپورٹنٹ ہے بہت، قرآن سے پتہ لگ جائے گا، لیکن کیسے، کیا قواعد و ضوابط کیا اس کے نہیں پتہ چلے گا۔ تو مولا یہ نہیں کہنا چاہتے کہ جس کے پاس قرآن ہے اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں، توجہ سے سنیے، بلکہ کیا فرمانا چاہتے ہیں کہ جو چیزیں قرآن نے بیان کر دی ہیں ان چیزوں میں کسی دوسرے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ آ کر قرآن کی بات کو بدل دے۔ توجہ فرما رہے ہیں، یعنی جو بات تمہیں قرآن سے پتہ چل رہی ہے وہی حق ہے، اس پر پھر 100% اطمینان کر لو کہ یہ جو میں نے جانا ہے اللہ کی کتاب سے یہی حق ہے، یہی ہے جو خدا نے نازل فرمایا ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں اپنے مومنین کے لیے کہ سمجھو یہی ہے جو رسول خدا نے فرمایا ہے، یہی ہے جو علی مرتضیٰ نے فرمایا ہے، یہی ہے جو پہلے سے لے کے 12ویں کا فرمان ہے۔ مجھے 100% یقین ہے جو میں نے قرآن میں پڑھا ہے وہ وہی ہے۔ یہ بات، یہ تاثیر، یہ معیار کسی اور کتاب میں نہیں، اگر مگر آتی ہے سب کتابوں میں، حتی نہج البلاغہ میں، جس کے بارے میں اگر مگر نہیں آتی، اللہ کی نعمت، اس کا نام قرآن۔ لہذا جو تم نے قرآن سے جان لی ہے، اب اس میں کسی کے محتاج بھی کوئی اور آئے اور تمہیں وہی بات بتائے، قرآن سے بڑھ کر تم، اللہ سے بڑھ کر تمہیں کون بتائے گا؟ یہ مراد ہے۔ لہذا جو چیزیں قرآن مجید میں موجود ہیں وہ اگر تم قرآن سے نہ لو تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس کے پاس بڑی ہدایت آ گئی، محتاج ہے۔ اور جو قرآن سے ان چیزوں کو جان لے پھر اس کے بعد وہ اپنے آپ کو فاقے میں نہ سمجھے، محتاج نہ سمجھے کہ یہ باتیں بھی کسی اور سے پوچھ لیں۔ اب اگر آپ غور فرمائیں تو بار بار ہم ریپیٹ کیا کرتے ہیں یہ بات، کیوں فرمایا اہل بیت اطہار نے ہم سے منسوب فرامین کو قرآن کی آیات کے سامنے پیش کرو؟ اگر خلاف قرآن ہو تو وہ ہم نے نہیں کہا ہوگا۔ یہی بات، جو قرآن سے جان لیا ہے اس کے بعد پھر وہی حق ہے جو قرآن سے جان، وہی حق ہے، وہی معیار حق ہے۔ جیسے مولا علی کی محبت اور بغض معیار ہے نا، اسی طرح قرآن میں بیان شدہ باتیں معیار ہیں، باقی سب کچھ اس پہ پرکھا جائے گا۔ جیسے باقی سارے صحابہ حب اور بغض علی سے پرکھے جائیں گے، اسی طرح سارے نظریات و عقائد آیات قرآن پر پرکھے جائیں گے۔ اس نے نا علی قرآن کے ساتھ اور قرآن علی کے ساتھ۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اب یہ قرآن کے فضائل بیان کرنے کے بعد مولا کیا فرماتے ہیں؟ بس جب یہ ایسا ہے قرآن، فَاسْتَشْفُوهُ مِنْ أَدْوَائِكُمْ وَاسْتَعِينُوا بِهِ عَلَى لَأْوَائِكُمْ۔ بس جب یہ قرآن ایسا ہے تو اپنی بیماریوں کی شفا اس سے طلب کرو۔ البتہ یہ وہ بیماریاں نہیں ہیں جو ہمیں جسمانی بیماری ہیں، ابھی آگے آ جائے گا۔ وَاسْتَعِينُوا بِهِ عَلَى لَأْوَائِكُمْ، اور اپنی پریشانیوں میں، مصیبتوں میں اس سے مدد ہے، قرآن سے۔ فَإِنَّ فِيهِ شِفَاءً مِّنْ أَكْبَرِ الدَّاءِ، اس لیے کہ یقیناً اس قرآن میں سب سے بڑی بیماریوں کی شفا ہے۔ اب ہم کیا سمجھیں گے؟ مثلا اس میں ایڈز کا بھی علاج ہوگا، اس میں کینسر کا بھی ہوگا، اس میں کرونا کا بھی ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ نہیں، اصل میں قرآن جسمانی بیماریوں کی شفا کے لیے اترا ہی نہیں۔ اب مولا خود بتا رہے ہیں وہ کون سی بڑی بڑی بیماریاں۔ فَإِنَّ فِيهِ شِفَاءً مِّنْ أَكْبَرِ الدَّاءِ، یقیناً اس لیے کہ یقیناً اس میں شفا ہے اکبر الداء، سب سے بڑی بیماریوں کی، وَهُوَ الْكُفْرُ وَالنِّفَاقُ وَالْغَيُّ وَالضَّلَالُ، اور وہ بڑی بڑی بیماریاں کیا؟ کفر۔ کیا چیزیں کفر کا سبب بنتی؟ قرآن پڑھو گے علاج ہو جائے گا، صرف پڑھنے سے نہیں، فالو کرنے سے ظاہر ہے۔ والنفاق،
اگر تمہارے اندر منافقت کے جراثیم ہوں گے، شیشہ تمہیں نظر آئے گا، اس میں تمہیں نظر آ جائے گا تم کیا چیز ہو۔ علاج کون کرتا ہے؟ جس کو پتا ہو کہ میں بیمار ہوں، جو اپنے آپ کو صحت مند سمجھتا ہو، کہاں سے علاج کروائے گا؟ بڑی بڑی بیماریاں کون سی ہیں؟ الکفر والنفاق والغی والضلال، غی اور ضلال، بے راہ روی اور گمراہی۔ یہ مولا فرما رہے ہیں یہ سب سے بڑی بیماری ہے انسان کے لیے، اس لیے کہ بدن کی بیماری دنیا کی زندگی خراب کرتی ہے، روح کی بیماری انسان کی ابدی زندگی تباہ کر دیتی ہے۔ تو اپنی بیماریوں کی اس سے شفا طلب کرو۔ اب ہم شفا کیسے طلب کرتے ہیں؟ اتنی دفعہ ورد کرو تو یہ ہو جائے گا، شوگر کنٹرول ہو جائے گی، تو جناب فلانا ہو جائے گا۔ یہ اس کی نفی نہیں ہے، لیکن یہ قرآن تمہیں بتائے گا کیسے بندہ مومن بنتا ہے، کیا حرکتیں کرنے سے منافق بنتا ہے، کیا حرکتیں کرنے سے کفر کرتا ہے، کون سے مزاج سبب بنتے ہیں کہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو جب ہر چیز کو روشنی کر کے سامنے رکھ دیا جائے تو انسان اپنے آپ کو دیکھ سکتا ہے اس آئینے میں، اور اگر خرابی ہے تو اپنی خرابی کی اصلاح۔ تو یہ اللہ مولا فرما رہے ہیں کہ اس سے مدد لو اپنی جو مشکلات، جن مشکلات کا شکار ہو۔ ہم مشکلات کا شکار کیا ہوتے ہیں؟ مثلا یہ والا ورد کرو تو یہ مشکل حل ہو جائے گی۔ یہ مولا یہ نہیں فرمانا چاہ رہا، اگرچہ میں پھر کہہ رہا ہوں اس کی میں نفی نہیں کر رہا۔ اَمَّن یُجِیب کی آیت کا ورد کرتے ہیں اور وہ اللہ سے تبارک و تعالیٰ سے دعا، کوئی شک نہیں، لیکن اس میں پریکٹیکل حل بتائے ہوئے، پریکٹیکل حل بتائے ہوئے کہ تم نے کیا کرنا ہے تاکہ اس دنیا کی آزمائش سے کامیابی کے ساتھ نکل سکو۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ میں اب صرف اردو پڑھ رہا ہوں چونکہ عربی کا میرے پاس ٹائم نہیں ہے، 55 منٹس ہو چکی ہیں، توجہ فرمائیے۔ عجیب ہے قرآن کے بارے میں جو باتیں ہیں جس طرح معروف ہونی چاہیے ہمارے درمیان اس طرح معروف نہیں۔ تو صرف اردو زبان میں پڑھ رہا ہوں میں کہ فرمایا اپنی بیماریوں میں اس سے شفا حاصل کرو اور اپنی مصیبتوں میں اس سے مدد لو، کیونکہ اس میں یقیناً بدترین بیماریاں یعنی کفر اور نفاق اور گمراہی اور بے راہ روی کا علاج موجود ہے۔ اس کے ذریعے اللہ سے سوال کرو، جو آپ اعمال میں کہتے ہیں نا کہ بالقرآن، اس کے ذریعے اللہ سے سوال کرو۔ ایک تو وہ معنی ہے، لیکن ایک اس سے زیادہ معنی ہے، یعنی اس کی اطاعت کے ذریعے اللہ سے مانگو چیزیں، توفیقات مانگو، چونکہ اللہ کیا فرماتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ اب میں کسی معاملے میں اطاعت تو نہ کروں لیکن کہوں بالقرآن بالقرآن، یا اللہ مجھے عطا فرما، کہا میں نے اس قرآن میں بتایا کہ میں کس پہ رحم کرتا ہوں، کس پر یہ خصوصی رحمت کرتا ہوں، تو ادھر نہیں جاتا اور قرآن کے واسطے مجھے دیتا۔ اسی طرح تو علی کی بات نہیں ماننے کو تیار لیکن علی کے واسطے بڑا دیتا ہے اور علی کی شفاعت کا بڑا طلبگار ہے۔ یہ پرابلم کیا ہے؟ توجہ فرمائیے، اس کے ذریعے اللہ سے سوال کرو اور اس کی محبت کے وسیلے سے اللہ کی طرف توجہ کرو، یعنی قرآن کی محبت دل میں لے کر اللہ کی طرف متوجہ ہو، اور اس کے ذریعے مخلوقات سے سوال نہ کرو۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے، کوئی قرآن کا عالم ہو، کوئی بڑا قاری ہو، فلان ہو، لیکن اس کے ذریعے مال بناتا ہو یا اس کے ذریعے شخصیت بناتا ہو۔ میرے ورگا بندہ ہی کوئی نہیں، مجھے جتنا قرآن کا پتہ ہے، میں جتنا بڑا قاری ہوں۔ اس کے ذریعے مخلوق سے سوال نہ کرو، اس لیے کہ مالک کی طرف متوجہ، یہ مولا کے الفاظ ہیں، اس لیے کہ مالک کی طرف متوجہ ہونے کا اس جیسا کوئی وسیلہ نہیں، اس کا اپنا کلام۔ اور یاد رکھو یہ قرآن ایسا شفاعت کرنے والا ہے جس کی شفاعت قبول ہو۔ ہم جب شفاعتوں کا سنتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، زیادہ تر کیا ہوتا ہے محمد و آل محمد۔ قرآن کا نام سنا کبھی؟ آپ اصول کافی میں کتاب فضل القرآن جا کے دیکھیے، ایک لمبی حدیث ہے جس میں قرآن کی شفاعت کا طریقہ بتایا گیا۔ ابھی وقت نہیں، قرآن مجید کس شکل میں آئے گا قیامت کے دن،
اور ایک ایک کا ہاتھ پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں لے جائے گا، کسی کی شفاعت کرے گا، کسی کی شکایت کرے گا۔ تو ہم جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں دونوں میں سے ایک میں زیادہ میں آئیں گے، یا قرآن کی شفاعت یا قرآن کی شکایت۔ اور یہ صورتحال رسول اللہ کی بھی قرآن میں لکھا ہوا ہے، اور قیامت کے دن رسول کہے گا اے میرے رب، میری اس قوم نے قرآن سے دوری اختیار کر لی تھی۔ تو عجیب ہوگا اس کی حالت کہ قرآن اور اللہ کا رسول جس کے بارے میں متفق ہو کے شکایت کر رہے ہو کہ یہ اس نے قرآن سے دوری اختیار کی، عجیب ہوگی اس کی حالت۔ لیکن کتنا قرآن مجید سے محبت پائی جاتی ہے ہمارے درمیان، اس قرآن سے کہ وہ قرآن اور علی جدا نہیں۔ تو جس دل میں قرآن ہے اس دل میں علی ہونا چاہیے، جس دل میں علی ہے اس دل میں قرآن ہونا چاہیے۔ لن یتفرقا کا یہ معنی، کبھی بھی یہ جدا نہیں ہو سکتا۔ یہ قرآن ایسا شفاعت کرنے والا ہے جس کی شفاعت قبول ہے، اور ایسا شکایت کرنے والا ہے جس کی شکایت کی تصدیق کی جائے گی۔ یعنی قرآن سے کہا جائے گا کہ تو نے بالکل صحیح کہا، یہ بندہ ایسا ہی تھا، اس نے یہ خرابی کی ہے۔ جس کے لیے قرآن روز قیامت شفاعت کر دے اس کے حق میں شفاعت مقبول ہے، اور قرآن اور جس کے حق میں وہ شکایت کر دے تو اس قرآن کی شکایت تصدیق شدہ ہے۔ مولا فرما رہے ہیں روز قیامت ایک منادی یعنی اناؤنسمنٹ کرنے والا لاؤڈ سپیکر پر، ٹھیک ہے آپ یہ سمجھیں، روز قیامت ایک منادی ندا دے گا، آواز دے گا، یعنی قیامت کے دن ہم سب سنیں گے۔ وہ آواز کیا ہوگی؟ مولا فرما رہے ہر کھیتی کرنے والا اپنی کھیتی اور اس کے انجام میں مبتلا ہے، سوائے ان کے جن کی کھیتی قرآن ہے۔ یعنی دنیا میں جو جو کام کیے تھے، بیج بوئے تھے، سب آج پھنسے پڑے ہیں، سوائے ان کے جنہوں نے اپنی دنیا کی کھیتی میں قرآن کے بیج بوئے تھے، یعنی قرآن کی رہنمائی میں چیزیں انجام دی تھی، وہ مبتلا نہیں۔ عجیب لفظ، ندا دینے والا پکار کر کہے گا کہ آج ہر کھیتی کرنے والا اپنی کھیتی اور اپنے عمل کے انجام میں مبتلا ہے، لیکن قرآن کی کھیتی کرنے والے وہ مبتلا نہیں، وہ کامیاب ہے۔ لہٰذا تم لوگ، اب مولا یہ آخری جملے ہیں، لہٰذا تم لوگ یعنی جو مولا کی بات سن رہے ہیں، جو اس زمانے میں تھے، جو بعد کے زمانوں میں، اور ہم لوگ اور تا قیامت، لہٰذا تم لوگ انہی لوگوں یعنی قرآن کی پیروی کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ۔ اتنا کچھ تمہیں قرآن کا بتایا ہے، اس کے بعد تو کوئی بات رہ نہیں گئی کہ تم اس قرآن کو فالو نہ کرو۔ اسے مالک کی بارگاہ میں رہنما بناؤ، یعنی اس سے رہنمائی لے کر پیش ہو مالک کی بارگاہ میں، صحیح پیش ہو گئی، اچھی حالت ہے، اور اس سے اپنے نفس کے بارے میں نصیحت حاصل کرو۔ یعنی تمہارا نفس تم سے مطالبے کرتا ہے یہ کروں، یہ کام کروں، ادھر جاؤں، ادھر نہ جاؤں، تو جب نفس تمہیں کچھ کہہ رہا ہو تقاضا، تو پہلے قرآن سے نصیحت لے لو کہ جو میرا نفس کہہ رہا ہے کروں یا نہ کروں، اس کی نصیحت لے کر پھر آگے چلو۔ اسے مالک کی بارگاہ میں رہنما بناؤ، اور اس سے اپنے نفس کے بارے میں نصیحت حاصل کرو، اور اپنی آراء کو متہم کرو۔ یعنی تم نے کوئی عقیدہ بنایا ہے، تم نے کوئی نظریہ بنایا ہے، کوئی رائے بنائی ہوئی ہے، دیکھو قرآن کیا کہتا ہے، اور اگر قرآن کچھ اور کہہ رہا ہو تو اپنی رائے کو متہم کرو کہ یہ غلط ہے، کیونکہ وہ تو اللہ کی بات ہے، وہ تو وہی ہے کہ جو حق ہے۔ اپنی آراء کو متہم کرو اور اپنی خواہشات کو فریب خوردہ تصور کرو۔ تمہاری بڑی شدید خواہش ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے یہ ٹھیک خواہش نہیں ہے، تو یہ نہ کہنا کہ قرآن مجید کی تعویل شامل کر رہا ہوں، بلکہ سمجھو کہ یہ تمہاری خواہش فریب ہے، یہ دھوکہ ہے کہ جس کی لذت تمہیں، جس کی چمک دمک تمہیں اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ آپ کی زحمت کو تمام کروں، بس یہ عرائض تھی کہ اللہ کے نبی کا ایک فرمان، قرآن کی ایک آیت، اور قرآن کے بارے میں مولا کائنات کا یہ خطبہ۔ پروردگار عالم سے دعا کرتا ہوں یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہم سب کو
اس 13 رجب اور اس 13 رجب میں وہ عظیم نعمت کہ جو تو نے بشریت کو عطا فرمائی اور بالخصوص اپنے رسول کو عطا فرمائی، اے پروردگار ہمارے اس آقا اور مولا کے صدقے ہمیں اس کے حقیقی پیروکار بننے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ان کی رہنمائیوں پر اور جس کتاب کی طرف انہوں نے متوجہ کروایا یعنی قرآن کریم، پروردگار اس کتاب کے ساتھ ایک نہ ٹوٹنے والا اور گہرا رشتہ اور رابطہ استوار کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار دنیا میں قرآن کریم اور محمد وآل محمد کی اطاعت کرنے، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور قیامت کے دن ان ہستیوں کی قرآن کی اور محمد وآل محمد کی شفاعت ہمیں نصیب فرما۔ پروردگار جو مومنین کسی بیماری میں مبتلا ہیں صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار جو مومنین بالخصوص حاضرین کے مرحومین جو دنیا سے چلے گئے ہیں، پروردگار سب کے درجات کو بلند فرما، اہل خانہ کے مرحومین کے درجات کو بلند فرما۔ پروردگار اس گھر پر بھی اور وہ تمام گھر اس میں ذکر قرآن ہوتا ہے، ذکر محمد و آل محمد ہوتا ہے، پروردگار اپنی خصوصی رحمتوں اور برکتیں ان گھروں پر نازل فرما، ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ اے پروردگار ہم سب کا خاتمہ خیر پر اور ایمان پر فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل متوجہ زیاد۔ السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حجت اللہ، السلام علیکہ یا خاتم النبیین، السلام علیکہ یا شفیع المذنبین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکہ یا ابا عبد اللہ الحسین، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ الثقلین، السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوصیین، السلام علیکہ یا ابن فاطمة الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکہ یا ابا الفضل العباس جمیع شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکہ یا مغیث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزاء، السلام علیکہ یا انیس النفوس، السلام علیکہ یا ایھا المدفون بارض طوس ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکہ یا مولا یا صاحب العصر والزمان، الامان الامان من کل فتن الزمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قامع الکفر وطغیان، السلام علیکہ یا دافع الظلم والعدوان، عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مہرجک، السلام علیکہ یا صداتی و موالی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائی فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، يا رب محمد وآل محمد، رب صل على محمد وآل محمد، نعرہ حیدری۔